السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. کہنے کو وہ ایک چھوٹی سی بات تھی مگر اتنی خوبصورت اور اہم کہ اسے پیار بھرے رومانٹک انداز میں اتنے ہی خوبصورت لفظوں کے ساتھ درخشاں کے کانوں میں انڈیلنے کے لیے فہد کب سے اس کی طاق میں تھا. اور وہ تھی کہ گھڑی کی سوئیوں کو منہ چڑھاتی گھر بھر میں پھرکی کی طرح گھومتی پھر رہی تھی، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. آج اسی بات کے لیے فہد نے چھٹی کی تھی. بات جتنی اہم تھی اتنے ہی خوبصورت انداز میں وہ اسے کہنا چاہتا تھا، مگر وہ ہاتھ آتی تب نہ. وہ تو تھرکتا مچلتا پارا تھی، کسی جگہ ٹھہرتی تھمتی ہی نہ تھی. اس پر اس کی کینچی کی طرح کتر کتر چلتی زبان الامان. صبح کے اولین وقت میں فہد نے دودھ والے کی کال بیل پر اسے تیز تیز قدموں سے گیٹ تک جاتے دیکھا تھا. اس کے ایک ہاتھ میں ڈسٹ بن تھا جو انہی وقتوں میں گیٹ پہ رکھنا ہوتا تھا. فہد کی نظریں اس کی نازک پشت پر ڈولتی لامبی ریشمی چوٹی سے الجھ کر رہ گئیں. آ رہی ہوں بھائی، آ رہی ہوں. گھنٹی پہ انگلی رکھ کے بھول ہی جاتے ہیں، ذرا عقل تمیز نہیں ہے. ارے بھائی صبر کرو، آ گئی. اس نے ڈسٹ بن گیٹ سے باہر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے دودھ کی تھیلی تھامی تھی، اور جانے دودھ والے نے کیا کیا کہ ایک بار پھر اس کی بھگ جھک جاری ہو گئی. لو، ابھی 5 تاریخ آئی نہیں ہے اور تمہیں پیسوں کی پڑ گئی. ابھی جاؤ، بچوں کو اسکول سے دیر ہو جائے گی، کل حساب کرنا. بی بی کل بھی مجھے اسی وقت آنا ہے تو اتوار کو کر لینا. اجلت بھرا عاجز انداز. اتوار تو بڑی دور پڑا ہے بی بی جی. بات درخشاں کے دماغ میں سما گئی. وہ جھنجھلاتی ہوئی مڑی اور بڑبڑاہٹ مسلسل جاری تھی. مہینے کی ابتدائی تاریخیں بھی عذاب ہوتی ہیں. بار بار گھنٹیاں بجتی ہیں، پرس کھلتا ہے، بجلی اور گیس کے بل، راشن، گروسری، اسکول ٹیوشن کی فیسز بھگتاؤ تو دودھ، اخبار، کیبل والے سر پر آن سوار ہوتے ہیں. اس نے کچھ سرخ اور سبز نوٹ پرس سے نکال کر دودھ والے کے ہاتھ پر دھر دیے. ابھی یہ رکھو، رات بجٹ کا رجسٹر چیک کر لوں تو کل صبح پکا حساب کر لینا. اگلے ہی پل اس نے مین گیٹ بند کر دیا تھا. ہر روز جتنی صبح اٹھ جاؤ مگر تھوڑی بہت تاخیر لازمی ہے. اس کا رخ بچوں کے کمرے کی طرف تھا. فہد مسکراتا ہوا غڑاب سے واش روم میں گھس گیا. لوگ کہتے ہیں درخشاں بولتی زیادہ سنتی کم ہے، جبکہ خود فہد کا خیال تھا کہ وہ سننے کے لیے بھی کہاں دستیاب ہے. اور اس کی ملامت، اللہ بچائے، جو کوئی اس کے ہاتھ لگتا 2-4 کھری کھری ضرور سنتا. دوسرے مرلے پر درخشاں کی آواز کچن سے بلند ہو رہی تھی. فہد کو فریش ہونے میں کچھ وقت لگا اور اس کے بعد اسے فل فور چائے کی طلب ہوتی تھی. سو وہ کچن کے دروازے پر تھا. ایک چولہے پر کیتلی میں چائے کھول رہی تھی، دوسرے پر انڈے فرائی کرنے کے لیے فرائنگ پین میں تیل کڑکڑا رہا تھا. ٹوسٹر میں ٹوسٹ اچھل کر درخشاں کی نظر کرم کے منتظر تھے، جو کنگھا بالوں میں پھنسائے 7 سالہ بینا کے بالوں کو بینڈ سے کس رہی تھی. کتنی بار سمجھایا ہے، اب تم بڑی ہو گئی ہو، 3 بہن بھائیوں سے بڑی ہو، اپنے کام خود کیا کرو، ان کا بھی خیال کرو. مگر نہ جی، ابھی تو خود اپنی پونی نہیں بنا سکتی، دوسروں کی خبر گیری کیا خاک کرو گی. یہ لو بن گئی پونی، اب جا کر زین کی خبر لو، وہ دوبارہ تو بستر میں نہیں گھس گیا. چاروں بیگز اپنے روم سے اٹھا کر باہر لاؤنج میں رکھو. اور ہاں، مانی کے بیگ کا سٹرپ رات کو ڈھیلا ہو رہا تھا، پاپا سے کہنا ذرا کس دیں. اس نے اپنے مگر انداز میں فہد کی جانب نظر ہی نہ کی تھی. وہ آیا تو تھا موقع پا کر اس سے دل کی بات کہے، مگر اس کا مصروف اور مگر انداز دیکھ کر بے سختہ مسکرا دیا. اس نے ٹوسٹر میں نئے ٹوسٹ گھسیڑے، جھٹ پٹ انڈا توڑ کر گرم تیل میں ڈالا اور کھولتی چائے میں دودھ انڈیلنے لگی.
فہد نے ایک بارفتہ نظر اس پر ڈالی. یوں محو سی وہ دل میں اتری جا رہی تھی. گھنی دراز پلکیں، سبھی چہرہ جس کے گرد پنک دوپٹے کا حالہ بنائے وہ بھلا کی معصوم اور مقدس نظر آ رہی تھی کہ یکدم ہی فہد کو اس پہ ڈھیروں ڈھیر پیار آ گیا. صدقے جاؤں، اس کے اندر سے ایک نعرہ مستانہ گونجا تھا. وہ خاموشی سے بینا کا ہاتھ تھامے لاؤنج تک آ گیا. بچوں کو تیار کرنے تک درخشاں لاؤنج کے وسط میں دھری ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ لگا چکی تھی. ناشتہ وقت پر مگر افراتفری کے ساتھ تھا. وین آ گئی. چلو جی چھٹی ہوئی. فہد کا خیال تھا کہ اب مطلع صاف رہے گا، مگر ہائے قسمت. بچے سدھارے تو ماسی آ گئی اور درخشاں کی مغز ماری ایک بار پھر جاری ہوئی. آ گئی تم؟ آج سورج کہاں سے نکلا جو وقت پہ پہنچ گئی؟ پہلے لاؤنج سمیٹو پھر کمروں کا رخ کرنا. بچوں کی تیاری میں سارا گھر میدان جنگ بن جاتا ہے. اور سنو خبردار جو برتنوں کو ہاتھ بھی لگا تو میں خود کچن اور ڈائننگ سمیٹ لوں گی. وہ تیز تیز بولتے ہوئے پھرتی سے ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھا رہی تھی. فہد نے لاؤنج کے ایک گوشے میں پڑے صوفے سے پشت ٹکا کر سگریٹ سلگا لی تھی. کبھی کبھار وہ سوچتا اگر درخشاں نہ ہوتی تو کیا ہوتا. شاید وہ اسی طرح تنہا کسی گوشے میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا نظر آتا. یہ ساری ہنگامہ خیزی، رونق، میلہ اور پھیلاؤ سب اسی کے دم قدم سے تو ہے. وہ جس مشاقی اور مہارت سے اس کے گھر، بچوں اور خاندان کو لے کے چلتی جیسے اپنی ذات بھی کہیں پیچھے چھوڑ آئی تھی. درخشاں اس کی زندگی کا لازم جز تھی. شاید اس کے بنا وہ ادھورا ہی رہ جاتا. اس نے کہیں پڑھا تھا کہ لو میرج دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ جو عورت کی کسی بھی کوالٹی پر دل ہار کر مرد زمانے بھر سے لڑ کر یا سہول طریقے سے اسے اپناتا ہے، وہ عورت خوش قسمت ترین کہلائی جا سکتی ہے. دوسری وہ جو باہمی رضامندی کے تحت کچھ یا زیادہ عرصے کے میل جول یا ربط کے دوران تشکیل پاتے جذبوں کے اختتام پر وجود میں آتی ہے. درخشاں کا شمار خوش قسمت ترین عورت میں سے تھا. فہد نے اسے کسی دوست کی شادی کی تقریب میں دیکھا تھا اور بالآخر تھوڑی بہت کوشش کے بعد حاصل کر لیا تھا. یہ اور بات کہ اس کی کوششوں سے درخشاں شادی ہونے تک لا علم رہی تھی. درخشاں ماسی کے سر پہ سوار گھر بھر کی صفائی کے لیے ہلکان تھی. درمیانی وقفے میں کچن میں جھانکتی، فریج میں کھٹ پٹ کرتی رہتی تھی. یقیناً لنچ کی تیاری جاری تھی. سگریٹ مسل کر وہ اخبار منہ سے لگائے بھانت بھانت کی آوازیں سنتا رہا. نذیرہ، ارے بھائی ٹھیک سے جھاڑو دو، میل مٹی رہ گیا تو بچوں کو چھینکیں لگ جائیں گی. ارے کہاں گھس گئی؟ ابھی بیڈ کے نیچے کی صفائی نہیں ہوئی تم سے؟ ابھی تو سارے گھر کی صفائی پڑی ہے. ارے سنتی ہو، پونچھا دوبارہ دھو کے لاؤ، فرش پہ نشان رہ جائیں گے. وہ بولتی اسے نچا نچا کے لاؤنج سے باہر ہانک کر لے گئی تھی. دھڑام. اگلے ہی پل سٹور سے ایک دھماکہ نما آواز پر فہد کا دھیان ٹوٹا تھا. پچھلے دنوں گھر میں کچھ کنسٹرکشن کا کام ہوا تھا. سٹور روم میں کئی بلاکس ایک کے بعد ایک دھرے تھے. آواز پر فہد کا ذہن سب سے پہلے اسی طرف گیا تھا. پھر اگلے ہی لمحے میں وہ سٹور روم کے دروازے پہ تھا جہاں پشت موڑے درخشاں ماسی پہ برس رہی تھی جو نادم انداز میں اپنا سر سہلا رہی تھی. ذرا عقل نہیں ہے تمہیں؟ 1000 بار کہا ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھا کرو. الماری سے ایک ڈبہ اتارنے میں ہی اپنا سر پھوڑ لیا. ابھی اگر رپٹ جاتی تو بلاک پڑتا سر پر، بھیجا باہر آ جاتا. خیر زیادہ تو نہیں لگی. فہد نے سکھ کا سانس لیا اور یہ سانس ابھی درمیان میں ہی تھا کہ آپا کا فون آ گیا. امی کو شام تک کے لیے ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا. عنقریب ان کا آپریشن متوقع تھا. شام تک تمام ٹیسٹ رپورٹس آنے کے بعد آپریشن کی تاریخ دے کر فارغ کر دینا تھا. آپا نے صرف اطلاع دی تھی مگر درخشاں کو ایک نئی فکر لگ گئی. آپا کا کھانا، امی کے لیے سوپ، ہسپتال ان کے گھر سے قریب تھا. دوپہر کے لیے وہ ہانڈی چڑھا چکی تھی. صفائی کے دوران
کچن میں گھس کے کھٹ پٹ کرتی رہی۔ گھنٹہ بھر میں سوپ سالن تیار ہو گیا۔ درخشاں نے فریز کیے کچھ کباب بھی تل کے ساتھ کیے، جھٹ پٹ روٹیاں پکائیں۔ آپا کب سے اس کے ہاتھ کے کھانے کی فرمائشیں کر رہی تھی۔ امی اپنی مستقل سکونت آپا کے پاس ہی رکھتی تھیں کہ چاؤ اور ارمانوں سے بیاہ کر لانے والی دو بدترین بہوؤں سے چوٹ کھائے بیٹھی تھی۔ درخشاں گو ایک حساس اور نیک دل لڑکی تھی۔ وہ ہر ممکن ساز کا دل ہاتھوں میں رکھنے کی کوشش کرتی، مگر بہوؤں پر سے امی کا اعتماد اٹھ چکا تھا۔ درخشاں پر تو پھر بھی من چاہی کی مہر تھی۔ درخشاں نے ٹفن اسے پکڑا کر چلتے وقت ایک اور نوید دی تھی کہ بچوں کو اسکول کے لیے لیتے ہوئے لوٹنا ہے۔ اسکول سے فون آیا تھا، وین خراب ہو گئی ہے۔ لو جی کر لو گل، یعنی یک نہ شد دو شد۔ ہائے اور ابا، کس کی مانوں کس کی نہ مانوں۔ اسے جانا تھا سو وہ نکل ہی پڑا۔ فہد کا بس نہ چل رہا تھا کہ گھڑی کی سوئیوں کو نوچ کے پھینک دے جو ہر وقت درخشاں کو انگلیوں پہ نچاتی۔ راستے بھر اسے افسوس ہوتا رہا، ناحق چھٹی کی، اس سے بہتر تھا کہ آفس ہی چلا جاتا، ایک میسج کر دیتا۔ درخشاں جب فارغ ہوتی پڑھ لیتی، مگر ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر۔ ابھی تو سارا دن تھا اور دل کے بہلانے کو یہ خیال بہت ہی اچھا تھا۔ اسی خیال نے اسے مسرور رکھا۔ اس کی واپسی جلد ہی ہو گئی کیونکہ ہسپتال میں بچوں کو اسکول سے لینے کا بہانہ کام آیا۔ بچوں کے لوٹنے کے کچھ دیر بعد ان کے چینج اور لنچ سے فارغ ہو کر آرام تک کے وقفے میں درخشاں تقریباً فارغ ہی ہوتی تھی۔ واش کیے ہوئے کپڑے پریس کر کے ہینگ کرتی یا بیڈ روم ہی میں یہاں وہاں کام ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرتی رہتی۔ بچوں کا ٹیوٹر 4 بجے آتا تھا اور فہد کا خیال تھا کہ تب تک کے وقتوں میں راوی چین ہی چین لکھتا ہے، سو اس وقت سے کچھ پہلے بالآخر فہد نے درخشاں کو جا ہی لیا۔ وہ حسب توقع بیڈ روم کی الماری کھنگال رہی تھی۔ اس نے شکر منایا کہ چاروں آفت کے پرکالے کہیں نظر نہ آ رہے تھے، مگر درخشاں کو بھلا کہاں فراغت تھی۔ ارے فہد کہاں گم ہے آپ؟ ذرا گھر کی پرواہ نہیں ہے آپ کو؟ یہ نہیں کہ چھٹی کی ہے تو 2-4 گھر کے دھندے ہی بھگتا دیں، مگر نہ، آپ کو اخبار ٹی وی یا سگریٹ سے فرصت ملے تب نہ۔ کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، ذرا ایک چکر مارکیٹ کا لگا لیجئے ڈنر کے لیے۔ ارے یار، ڈنر کو گولی مارو، آج ہم کھانا باہر کھائیں گے، واپسی میں تمہیں گجرے دلواؤں گا۔ اور وہ میدان صاف پا کر اس کے قریب کھسکا، مگر درخشاں کو پتنگے لگ گئے۔ ہائے، دماغ تو درست ہے، کبھی تو عقل کی بات کر لیا کریں۔ ابھی کتنی پیمنٹس باقی ہیں؟ بجٹ منہ چڑھا رہا ہے۔ ارے یار، کبھی کبھی تم بھی بجٹ کو منہ چڑھا دیا کرو، کم از کم آج تو۔ مگر وہاں سنتا کون تھا؟ آئے ہائے، کم عقلی کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی کہی بات بھول جاتا ہے۔ یاد نہیں، مہینے کے آخر میں فضیلت آپا کی بیٹی کی شادی ہے، ہوٹل بازی کریں گے تو تنگ پڑ جائیں گے، ابھی ساری تیاری باقی ہے۔ فہد کو یاد آیا، خود اسی نے اس ماہ ہاتھ روک کے خرچ کی صلاح دی تھی۔ اچھا، تو پھر ڈنر کے بعد آئس کریم ہی کھا لیں گے، واپسی میں میٹھے پان اور… لو بھلا وہ کس خوشی میں؟ اور خوشی کی وجہ وہ بات تھی جس کے لیے فہد صبح سے ہلکان تھا۔ درخشاں کی بات کا جواب کال بیل نے دیا۔ اس بار دروازے پر ٹیوٹر تھا۔ انہیں اندر لا کر بٹھایا تو کیبل والا وارد ہوا۔ اسے چلتا کیا تو مانی دامن گیر تھا۔ اسے بلیک بورڈ پہ لکھا صاف نظر نہیں آتا تھا۔ اسے آنکھیں ٹیسٹ کروانے کے لیے لے کر جانا تھا۔ یوں فٹ بال کی طرح گھومتے فہد کا موڈ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ اب اس خوبصورت بات کا حسن ہی ضائع ہو جاتا تھا۔ دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس نے گاڑی نکالی تھی۔ درخشاں کے کام ختم ہوتے تو وہ اس پہ نظر کرتی اور درخشاں کے باقی کاموں کی لسٹ کوئی فہد سے سنتا۔ زین نے بریانی کی فرمائش کی ہے، مانی کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، ٹیلر سے کپڑے لینے ہیں، رائتے کے لیے دہی، یہ وہ۔
اس نے کئی چیزوں کی فہرست بھی چلتے چلتے اسے تھما دی تھی۔ ڈنر کا پروگرام تو رد ہی ہو چکا تھا، اب رہی وہ خوبصورت بات تو اب اس کے لیے رات تک کا انتظار کرنا تھا، جب درخشاں گھر بھر کے دھندے بھگتا کر سونے سے کچھ دیر پہلے اسے میسر ہوتی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ واپسی میں درخشاں کا من پسند خوشنما آئس کیک لیتا ہوا گھر آ جائے گا، مگر کار کا ٹائر برسٹ ہو گیا۔ وہ چینج کیا تو ایندھن منہ چڑھا رہا تھا۔ ٹیلر سے اس کی منہ ماری ہو گئی۔ جانے کس شاپ پر وہ ایک شاپنگ بیگ بھی بھول گیا۔ اس نے کار کو 2-4 بار سٹارٹ کر کے سی این جی کی قطار میں کھڑا کیا۔ واپسی تک فہد کا موڈ اچھی طرح غارت ہو چکا تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ اب اسے ایک لفظ بھی نہیں کہنا، مگر درخشاں کو وہ بات یاد تھی۔ آج کا دن اس کی پوری حیات پر حاوی تھا، اس لیے اسے ہمیشہ اس دن کا انتظار رہتا تھا۔ گزشتہ 8 سالوں میں وہ کبھی اس دن کو فراموش نہ کر سکا تھا۔ آج 14 فروری تھی، محبت کا دن اور ان کی شادی کی سالگرہ بھی۔ محبت کے دن پر وہ محبت کے بندھن میں بندھے تھے، اور یہی وہ بات تھی جسے خاص الخاص انداز میں وش کرنے کے لیے وہ دن بھر درخشاں کے آس پاس منڈلاتا رہا تھا۔ گزشتہ سال درخشاں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی اس دن کو نہیں بھولے گی، مگر آج دن بھر کے اس کے انداز اور تیور بتا رہے تھے کہ وہ اسے خاک یاد نہیں، وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بھول گئی ہے۔ رات میں جب وہ سب بچوں کے یونیفارمز پریس کر کے بیگز تیار کرنے کے بعد فہد کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے کر آئی تو وہ بیڈ پہ بیٹھا ٹی وی چینل سرچ کر رہا تھا۔ گو کہ اس نے کچھ نہ کہنے کی ٹھان لی تھی، مگر درخشاں کو وہ ادھوری بات یاد تھی۔ اس کے استفسار پر نہ کرتے بھی خود سے اس کی بے پرواہی کا شکوہ تو کر ہی بیٹھا۔ واہ، کون کہتا ہے مجھے ذرا بھی آپ کی پرواہ نہیں؟ صبح آفس کے لیے آپ کے کپڑے پریس ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ فہد کی بات سے وابستہ دیگر فرائض گنواتی، فہد نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لیا۔ میری مراد اس سینے میں کلبلاتے، مچلتے، تڑپتے دل کے ارمانوں سے ہے۔ آہ، وہ ہمیشہ کی طرح برا مان گئی۔ فہد، اب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو کیا ہم بوڑھے ہو گئے ہیں؟ اوہو، یہ میں نے کب کہا؟ تو پھر مان لیجئے کہ آج پھر آپ آج کا۔ فہد کی بات درمیان میں تھی کہ سائڈ ٹیبل پر اس کا موبائل شور مچانے لگا۔ دونوں کا دھیان اور نظر ایک ساتھ بھٹکے تھے، مگر درخشاں پھر اسے دیکھنے لگی۔ اسے بجنے دیجئے، آپ کہیے، فون کہیں امی کا نہ ہو۔ فہد کا اندیشہ بجا تھا۔ درخشاں کو اٹھنا پڑا۔ فون واقعی امی کا تھا۔ ان کی ٹیسٹ رپورٹس کے بعد ڈسچارج کر کے آپریشن کی تاریخ دے دی گئی تھی۔ آپریشن 16 فروری یعنی 2 دن بعد تھا۔ آج 14 فروری ہے، ان کی شادی کی سالگرہ کا محبت بھرا دن۔ درخشاں کے دماغ کی جیسے کسی نے کھڑکی کھول دی تھی۔ وہ سر تھام کر دھپ سے اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ فہد دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتا رہا تھا۔ اب کہنا، ہائے اللہ، میں تو بھول گئی، اس نے مزے سے درخشاں کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ فہد، میں کتنی بری ہوں نا؟ اتنی بری بھی نہیں، ایک اچھی خاتون خانہ، بہترین ماں اور بہو، مگر بے پرواہ بیوی۔ فہد نے شرارتاً اس کی ناک دبائی۔ فہد، اس گھر کے جھمیلے، جی ہاں، اور اس گھر کے جھمیلوں میں الجھ کر آپ اس معصوم گھر والے کو بھول ہی جاتی ہیں۔ پارا صفت بیگم صاحبہ۔ دیوار کی گھڑی نے 12 بجنے کا اعلان کر دیا اور درخشاں کا تاسف، ہائے اللہ، کتنی جلدی وقت گزر گیا۔ جی نہیں، آپ ایک بار پھر بھول رہی ہیں، ہمارے بیڈ روم کی گھڑی پورے 15 منٹ آگے چلتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستی ہے، اور پھر فہد نے وہی خوبصورت بات درخشاں کے کانوں میں کہی تھی کہ تم میری زندگی ہو۔ اور فہد اور درخشاں کی یہ کہانی آج کے ہر
محبت کرنے والے شوہر اور بیوی کی کہانی ہے، جہاں شوہر کو یہ شکوہ ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں بری طرح سے اگنور ہو رہا ہے، وہاں عورتیں بھی گھرداری میں بری طرح سے مصروف ہیں۔ ایسے میں اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی گلا شکوہ پیدا ہو بھی جائے تو اسے پیار، محبت اور صلح جو رویے سے ہی حل کرنا چاہیے، کیونکہ ازدواجی تعلق کی بنیاد تو محبت، اعتبار اور پیار ہی ہے۔